رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ بھی 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب تفصیلات اس کی ایسے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے جو خاوند تھے حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بدر میں شہادت کا مقام مل گیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک ہی قریب کا موقع ہے، حضرت حفصہ کے خاوند شہید ہو گئے اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ آئے تو کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ حضرت حفصہ کے والد، گویا لڑکی کے والد، لڑکی کا باپ، لڑکی کے والد ہو گئے نا، ان کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے تو اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے لڑکی کا باپ گیا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی تصور ہے اس کا؟ ہم تو اس کو پتہ نہیں ناجائز سمجھتے ہیں کہ جی وہیں سے آئے، ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہ سیرت کی باتوں میں یہ باتیں کھلتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے گئے، یعنی کہ لڑکی کے باپ نے رشتہ دیا تو لڑکی کا باپ رشتہ دے سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا نکلا؟ لڑکی کا باپ، یعنی اب جو لڑکی کا وارث ہے وہ لڑکی کے لیے فکر مند ہے۔ ہمارے ہاں کسی بچی کو طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے اور ماں باپ کے گھر آ جائے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو شاید کچھ نہ کچھ بچی کا ہم خیال کر لیتے ہیں، ورنہ ماں باپ کی زندگی میں بھی بہت مشکل۔ اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو سگے بھائی اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتے، اور اگر بہن کے ساتھ کوئی 1 2 4 بچے بھی ہیں تو بس پھر وہ بہن تو کسی چمارنی، ماسی، کام والی اور کسی گھٹیا سے گھٹیا اور کوئی مقام دے دے، اس سے بھی نیچے کا کوئی مقام، سگے بھائی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ایسی بچیاں شادی کے بعد جن کے معاملات نہ ہو، خلا ہو گئی، طلاق ہو گئی، یتیم بیوہ ہو گئی، واپس آ گئیں، اب باپ بھائی جو ان پہ خرچ کریں گے یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ان پہ مال خرچ کرنا ہے سب سے بڑا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مال کے اعتبار سے، اور ان کے ساتھ صحیح خیال کرنا، ان کا دل رکھنا، ان کے لیے صحیح معاملات کا کرنا، ان کو محبت کے ساتھ رکھنا، اخلاق کے ساتھ رکھنا، مرتبے کے ساتھ رکھنا، عزت کے ساتھ رکھنا۔ کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا، میرا ساتھ ملے گا، جنت میں ساتھ ہوں گے۔ جن بچیوں پہ یہ حادثہ گزرتا ہے طلاق کا، خلا کا، بیوہ ہو جانے کا، تو ان کے اگر سگے بھائی، حالانکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن وہ اگر اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے خوشی کے ساتھ نبھائیں تو جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس ملے، اور جو مال خرچ کریں اس پہ بہترین صدقے کا ثواب ملے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر۔ جو بھائی ہوتے ہیں، ان کی بیویاں آپس میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی چاہیں بھی تو ان کی بیویاں نہیں کرنے دیتی، یعنی عورت ہی عورت کی دشمن نکلتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ظالم، وہ سیاستدان کھا گیا، اس نے یہ کر دیا، اس بیوروکریٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ ہمارے گھروں میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، والد کا انتقال ہو گیا، کروڑ پتی، کاروباری، اب جو ان کی اولادیں ہیں، دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو گیا، اب ان کی اولاد کو جو تایا چچا پالتے ہیں زکوٰۃ سے پالتے ہیں، ان کے بچے ہر نعمت استعمال کر رہے ہوتے ہیں تایا چچا کے، لیکن ان کا سگا بھائی جو جا چکا ہوتا ہے اس کے بچے یہ تقریباً پریشانی کی، بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں، اور میں ایسے کئیوں کو جانتا ہوں، کروڑوں پتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام غریب آدمی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے گھروں میں بھی تھوڑے ظلم نہیں ہو رہے کہ ہماری انگلیاں جو دوسروں پہ اٹھتی ہیں، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ 4 بھائی ہیں، چاروں کھاتے پیتے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوہ اور بچوں کے ساتھ باقی 3 کیا کرتے ہیں؟ کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتے؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کہیں نہیں بھی ہوگا۔ تو بہرحال 3 ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت حفصہ کی بات ہو رہی تھی
کہ نبی علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہوا کہ اللہ کی طرف سے حضرت حفصہ کے خاوند کی شہادت ہوئی بدر میں، اور حضرت عثمان کی اہلیہ کی وفات ہوئی مدینہ میں، اور موقع قریب قریب کا۔ اب 3 ہجری، یہ بدر کا واقعہ تو 2 ہجری میں ہوا، لیکن یہ شادی 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عثمان خاموش۔ انہوں نے پھر کسی اور موقع پہ ذکر کیا تو انہوں نے منع کر دیا، یا خاموش رہے، دونوں روایتیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کے والد ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ ابوبکر میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لیجئے، یہ بھی خاموش۔ اب جس باپ کی بیٹی گھر پہ ہو تو اس کے اندر غم تو ہوتا ہے نا۔ پھر ایک جگہ بات کی مان تھا، دوسری جگہ بات تھی مان تھا، تعلق بھی تھا، دونوں جگہ سے جواب نہ آیا تو ان کا دل ٹوٹا۔ جب دل ٹوٹتا تو اپنے یاد آتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی خاوند شہید ہو گئے۔ عثمان سے کہا، ابوبکر سے کہا، چلو نہیں کرنی نہ کریں، کوئی باعزت طریقے سے کوئی جواب بھی تو دیں، میرا ایک تعلق ہے، لیکن وہ تو بالکل خاموشی ہے، کوئی ایسی بات مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ تو بڑا میں پریشان ہوں، غمگین ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اپنے یہ دل کی حالت بیان کی، مرید نے شیخ سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے بات سنی لیکن سمجھ کچھ نہیں آئی، خاموش ہو گئے، کیا کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر کو پیغام بھیجا حضرت حفصہ کے لیے، اور ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ تو کیا ہوا؟ آقا کی بات پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ابوبکر اور عثمان دونوں سے بہتر مل گئے، عثمان سے بہتر مل گئے، یعنی خود نبی علیہ السلام۔ اور حضرت عثمان کو ایک تھی عمر کی بیٹی، ایک تھی محمد کی بیٹی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے ایک محمد کی بیٹی ملی، پھر دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی عطا ہوئیں۔ تو یہ اس طریقے سے 3 ہجری میں شادی ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں یہ حفصہ ہی تھیں جو میری برابری کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں حفصہ عمر کی بیٹی ہیں، یہ اپنے باپ کی بیٹی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے نہیں، جب کوئی بچہ بہت بڑا کارنامہ دے ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کس کا ہے؟ باپ کیا کیسا ہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ یا کوئی بھی کہتے دیکھو بیٹا کس کا ہے۔ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تعریف۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایک فضیلت والے باپ کی فضیلت والی بیٹی، ایک عظیم باپ کی ایک عظیم بیٹی، یہ سوکن کی تعریف کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں کبھی ایسا سنا آپ نے؟ اچھا، حضرت حفصہ کا ایک لقب تھا قوامہ صوامہ، راتوں کو قیام کرنے والی اور دنوں میں روزہ رکھنے والی، ایسی نیک پاک باز اور عبادت گزار تھیں۔